بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، حرکت الدفاع عن السنہ یوٹیوب چینل میں آپ سب کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس میں ہم مطاع حقیقی اللہ اور اس کے رسول ہیں، اس سلسلے میں غیر مقلدوں کے شبہات اشکالات کا جواب دے رہے ہیں۔ ہمارا قاسم ابو حسن لکھتا ہے کہ اس آیت پر غور کیجئے کہ اللہ کے ساتھ اطیعوا کا لفظ ہے، رسول کے ساتھ اطیعوا کا لفظ ہے، مگر اولو الامر کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت مستقل ہے، مگر وہ امراء و علماء کی اطاعت مشروط ہے۔ صفحہ نمبر 48۔ جواب: یہ کس نے دعویٰ کیا کہ امراء، علماء اور مجتہدین کی دعوت کی اطاعت مستقل بالذات ہے؟ اللہ اس کے رسول کی جانب سے ان کو مطاع بنایا گیا ہے۔ اگر وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اس کا حکم اللہ اور اس کے رسول کے صریح حکم کے منافی نہ ہو تو اس کی اطاعت کی جائے گی، ورنہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق کے تحت اس کو رد کر دیا جائے گا، یعنی کسی گناہ اور معصیت کے حکم میں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ بہرحال اولو الامر کا مطاع ہونا تو بہرحال ثابت ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں آپ نے جو بلاغت اور معانی کے موتی نچھاور کیے ہیں، اس سے آپ کی قابلیت ہویدہ ہے۔ میں نے پہلے بھی اس آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولو الامر منکم کی نحوی ترکیب کے ذریعے سے سمجھا دیا تھا کہ اولی الامر منکم کا عطف اطیعوا پر ہے، لہذا بار بار وہ استدلال نہ لوٹائیں۔ قولہ ولو ردوہ کی تفسیر کے مآخذ و مراتب کے عنوان سے ہم نے اس کی چند قسمیں لکھی ہیں، اور تفسیر بالرائے کی حرمت کی حدیث بھی سنن ترمذی سے نقل کی ہے، اور تفسیر قرآن کے کچھ مآخذ بھی نقل کیے ہیں۔ اس پوری عبارت کو آپ نے میری نگاہوں کے سامنے چرا لیا اور ابو رشید کہہ کر کے خطاب کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ یہ تو اچھا ہوا کہ آپ کلر بدلنا بھول گئے تھے، کیونکہ آپ کو ایڈیٹنگ کی مہارت ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ مقبول سلفی کا مضمون ہضم کر چکے ہیں، اور میں آپ سے احتجاج بھی کر چکا ہوں کہ چوری کی عادت چھڑانا ذرا مشکل کام ہوتا ہے۔ خیر، اس آیت کے سمجھنے کے لیے آپ نے جو دعویٰ کیا ہے اور تفسیر عثمانی کا تراشا بھی بطور دلیل کے پیش کیا ہے، آپ اس سے پہلے ایک صفحہ پہلے یہ لکھ چکے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہدایت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی تک کے لیے محدود نہیں ہو سکتی۔ اس میں اختلاف پیدا ہونے کا غالب امکان تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی تھا۔ آیت خود شہادت دے رہی ہے کہ اس کا تعلق مستقبل سے ہے۔ صفحہ نمبر 48۔ لیکن یہاں سورہ نساء کی آیت 83 کو سیاق و سباق اور آیت کی شان نزول کے پس منظر میں زمانۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے خاص کر دیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس بات کی اجازت مل سکتی ہے کہ مسلمان اپنے اولو الامر کی جانب معاملے اور مسائل کو حل کریں، اور وہ مستنبط کر کے ان کے مسائل معاملات کو حل کر دیں،
تو کیا شان نزول کے مطابق یہ آیت انہی کے ساتھ خاص ہوگی یا حکم اس کا عام ہوگا؟ اگر عام ہوگا تو بتائیں کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ اولو الامر سے رجوع ہونے کا حکم دیا گیا کہ نہیں؟ اگر دیا گیا ہے تو آپ ہمارے اوپر کیوں برس رہے ہیں اور یہ لکھ کر اپنے خوب سے باطن کو کیوں ظاہر کر رہے ہیں کہ ابو رشید صاحب آپ نے کیسے جرات کر ڈالی اس آیت سے اندھی تقلید ثابت کرنے کی؟ صفحہ نمبر 51۔ مفتری صاحب نے خود آگے لکھا ہے کہ بلحاظ شان نزول وہ واقعات اس بات کی طرف اشارہ ہیں کہ بلا تحقیق ہر خبر کو نشر نہ کیا کرو، بلکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت کے صاحب اختیار علماء سے پوچھ کر تحقیق کر لو تو بہتر ہے۔ صفحہ نمبر 51۔ آپ نے اس وقت کی قید لگا کر یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ جس وقت ایسا کوئی معاملہ پیش آئے تو اس وقت کے زندہ علماء سے رجوع کرنا چاہیے، گویا کہ آپ نواب وحید الزماں کے اس قول کہ مردہ مجتہد کی تقلید جائز نہیں ہے کو ثابت کرتے ہیں۔ یہ تفسیر خود آپ نے تفسیر بالرائے کی ہے، یا بتائیں کہ مذکورہ تفسیر کی 5 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ تفسیر بالقرآن یا تفسیر بالسنہ، تفسیر باقوال الصحابہ و تابعین ہے، یا تفسیر بلغت العرب، یا تفسیر بعقل سلیم۔ اگر آپ کہیں کہ یہ تفسیر بالرائے ہے تو صغار صحابہ اکابر صحابہ کے انتقال کے بعد ان کے اقوال و علوم سے مستفید ہوئے کہ نہیں؟ تابعین صحابہ کی اجتہادات کو لیے کہ نہیں؟ تابعین کی اجتہادات سے مستفید ہوئے کہ نہیں؟ اس طرح 14 صدیاں صحابہ سے لے کر ماضی میں گزرے ہوئے تمام مجتہدین اور ان کی کتابیں صرف زینت کے لیے نہیں ہیں بلکہ استفادہ کے لیے ہیں۔ میں نے اس کی تفسیر بالقرآن اور تفسیر بالسنہ اور تفسیر باقوال الصحابہ و تابعین سے کی ہے، اس لیے غور فرمائیں کہ اولو الامر سے زندہ اور مردہ تمام مجتہدین مراد ہیں۔ اس لیے ترمذی شریف کی حدیث کو دوبارہ پڑھیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ وعید کا سامنا کرنے کے لیے خود کو تیار کر لیجئے یا توبہ کیجئے۔ تفسیر باقوال الصحابہ۔ یوں تو اولو الامر کی تفسیر میں کئی اقوال وارد ہوئے ہیں، لیکن ان سے علماء اور فقہا بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ اگر کسی آیت کی تفسیر صحابی سے مروی ہو تو مرفوع حدیث کے حکم میں ہے اور حجت ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اولو الامر سے مراد اصحاب فقہ اور اصحاب خیر ہیں۔ ان کے الفاظ ہیں اولی الامر منکم قال الفقہ والخیر، مستدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 123۔ خیر الامہ اور دور نبوت کے مفسر اعظم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی یہی تفسیر مروی ہے، یعنی اہل الفقہ والدین۔ فأوجب اللہ طاعتہم، اس سے مراد اہل فقہ اور دین ہیں، اللہ نے ان کی اطاعت کو واجب کیا ہے۔ مستدرک حاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 123۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تفسیر صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، اس کے تمام روات ثقہ ہیں۔ امام جریر طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں دربار رسالت کے معتمد علیہ مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ اس سے مراد فقہا اور اہل دین ہیں۔ پوری سند ہے: حدثنا المثنى قال حدثنا عبداللہ بن صالح قال حدثني معاویہ ابن صالح عن علی ابن ابی طلحہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قوله اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی اہل الفقہ والدین۔ تفسیر جامع البیان للطبری
رقم الحدیث 9868۔ علماء کرام نے تفسیر الصحابی مسند، تفسیر الصحابی حجت، تفسیر الصحابی مرفوع، یعنی صحابی کی تفسیر مسند حدیث کے حکم میں ہوتی ہے، اور ایک ہی صحابی کی تفسیر دلیل اور حجت ہے، صحابی کی تفسیر مرفوع کے حکم میں ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے مستدرک حاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 123، معرفت علوم الحدیث صفحہ نمبر 20، زاد المعاد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 520، تدریب الراوی صفحہ نمبر 65، مطبوعہ مصر الجنہ لنواب صدیق حسن خان صفحہ نمبر 96۔ تفسیر باقوال التابعین۔ نواب صدیق حسن فرماتے ہیں وَهَكَذَا حُكْمُ أَقْوَالِهِمْ فِي أَقْوَالِهِمْ فِي التَّفْسِيرِ فَإِنَّهَا أَصْوَبُ مِنْ أَقْوَالِ مِنْ بَعْدِهِمْ الْجُنَّةِ 96۔ ترجمہ: اسی طرح حضرات صحابہ کرام کی تفسیری اقوال کا حکم ہے کہ وہ بعد میں آنے والے سب اقوال میں سب سے زیادہ صحیح ہیں۔ اسی طرح حضرات تابعین کے اقوال کے متعلق وہ لکھتے ہیں ہاکذا تفسیر التابعی حجت الجنہ صفحہ نمبر 96۔ مشہور مفسر و محدث حضرت عطا ابن صائب الطابعی فرماتے ہیں کہ اولو الامر سے مراد اہل علم اور فقہا ہیں۔ ان کے الفاظ ہیں حدثنی یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا حسین قال حدثنا عبد الملک عن عطا بن صائب فی قولہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم قال اولی العلم والفقہ۔ تفسیر جامع البیان للطبری صفحہ نمبر حدیث نمبر 9869۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں حدثنا المثنى قال حدثنا عمر بن عون قال حدثنا حسین عن عبد الملک عن عطا اولی الامر منکم قال الفقهاء والعلماء۔ تفسیر جامع البیان للطبری رقم الحدیث 9870۔ مفسر قرآن حضرت مجاہد اولو الامر سے مراد فقہا کے بارے میں فرماتے ہیں حدثنا ابو قریب قال حدثنا ادریس قال حدثنا لیث عن مجاہد فی قولہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم قال اولو الفقہ والعلم۔ تفصیل کے لیے دیکھیے تفسیر جامع البیان للطبری رقم الحدیث 9864۔ آج کے لیے بس، انشاءاللہ آئندہ الذین یستنبطونہ کی تفسیر پیش کی جائے گی۔